پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. وزیر مملکت کی گفتگو آپ نے سنی جو خان صاحب کی رپورٹ کے حوالے سے تھے. اب مختلف ایشوز ہیں، خاص طور پر جو مرکز میں سیاسی استحکام کے حوالے سے، سیاسی اختلافات کے حوالے سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کی صورتحال ہے اسی پر ہم گفتگو کریں گے. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینئر پولیٹیشین ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. مالک صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. سب سے پہلے تو اس وقت مرکز کے اندر جو صورتحال ہے، جو سیاسی اختلافات ہیں یا سیاسی استحکام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے مطالبات ہیں، خان صاحب کی صحت کو لے کر آج رپورٹ بھی ایک جمع ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں کہ خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ڈاکٹروں کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، فیملی کو نہیں دی جا رہی، یہ درست ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا موقف درست ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری سماج میں کافی پولرائزیشنز ہے. پولیٹیکل پارٹی ورسز پولیٹیکل پارٹی، ججز ورسز ججز، پولیٹیکل پارٹی ورسز اسٹیبلشمنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی سماج میں اتنی پولرائزیشن ہو، وہاں جمہوری اقدار کو برقرار رکھنا، ملک کو معاشی طور پر استحکام رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. میں ذاتی صورت میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں ہر ایک کا بولنے کا حق ہے، ہونا چاہیے، ہر ایک کی رائٹس ہے. اور ہم یہ شروع ہوا تھا 80s میں، پھر 90s میں، آخر میں پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے میثاق جمہوریت کی. وہ آ جاتا تھا، اس کو ڈال دیتا تھا جیل میں، دوسرا جب آ جاتا تھا اس کو پہلے والے کو جیل میں. تو یہ جیل مسئلوں کا حل نہیں ہے. میرے نزدیک اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو بیٹھ کے ایشو پہ بات کرنی چاہیے. اور جب تک اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھ کے بات نہیں کرتے ہیں، مطلب اب وہ کب تک عمران خان کو آپ جیل میں رکھو گے؟ میں ذاتی صورت میں سمجھتا ہوں کہ جیل مسئلوں کا حل نہیں ہے. مسئلوں کا حل جمہوریت میں مذاکرات ہے. لیکن سر وہ پھر حکومت تو یہ بھی کہتی ہے نا کہ ان کے شرائط ہیں، تو شرائط کی بنیاد پر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. پھر پی ٹی آئی یہ بھی کہتی ہے کہ آپ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دیں جو 8 فروری کو چوری ہوا ہے ان کے مطابق. دیکھیں، وہ پریزیڈنٹ، اس کا پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے، گورنمنٹ کا دوسرا موقف ہو، لیکن ماحول تو بن جائے نا. مطلب اب یہ جتنا بھی آپ کوئی جو ہے نا آپ اس کو سزا دے دیں، لیکن اس کو میڈیکل فیسلٹیز یا دوسری چیزوں کی سہولت ہونی چاہیے. لیکن مالک صاحب، آپ نے جیسے انتخابات کے حوالے سے ابھی تک اختلافات اور مطالبات سامنے آ رہے ہیں. مولانا صاحب خوش نہیں ہیں، ایون نون لیگ کو تحفظات ہیں، بلاول صاحب کو تحفظات ہیں، پی ٹی آئی کے تو تحفظات آپ کے سامنے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر تو ہر الیکشن میں اس طرح ہوا ہے. آپ کا سر تجربہ کیا کہتا ہے کہ 2018 اور 2024 کے الیکشن میں کیا فرق؟ دیکھیں، ہر وقت سلیکٹیو داندلی ضرور ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو اگنور نہیں کرتے ہیں. اوکے. اور اسی طرح 2018 میں پی ٹی آئی کو جتوایا گیا، اور ہم لوگ سب یہاں پہ جب دھرنے چل رہے تھے تو ہم اسلام آباد میں تھے. اس وقت بھی وہ ٹھیک نہیں کر رہا تھا. اور جتنے سیاسی پارٹیوں کو آپ کمزور کریں گے، اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں. اور مالک صاحب 2024 میں، لیکن 2024 میں جیسے میں نے کہا کہ بلوچستان میں تو ایک کس کا الیکشن نہیں تھا، وہ اکشن تھا. وہاں تو مطلب اوپنلی وہاں پہ جو بھی زیادہ مال لگاتا تھا اس کو سیٹ مل جاتی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو فارم 47 کے حوالے سے بات ہے وہ درست ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100%، اوکے، بٹ میجورٹی جو ہے نا بلوچستان کے، مجھے یہاں کا اتنا علم نہیں ہے. جی جی، جو بلوچستان کا ہے میں تو ہر حلقے کو جانتا ہوں، لیکن بلوچستان میں میجورٹی وہ فارم 47 والے ہیں. اچھا، کیا سرفراز بگٹی صاحب کے حوالے سے بھی آپ کو نہیں، میں ذاتی حوالے میں کسی کے بارے میں کمنٹ نہیں کروں گا. اچھا.
میں ایک جنرل بات کہتا ہوں کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ 100%، بٹ میجورٹی جو ہے نا وہ 47۔ لیکن مالک صاحب اب جو بلوچستان کے اندر صورتحال ہے، ہم نے دیکھا کہ سرفراز بگٹی صاحب نے مذاکرات کی بھی بات کی، پہلے انہوں نے کہا کہ اس کا حل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ سر آپ کی نظر میں حل کیا ہے، کس طرف حالات جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ مذاکرات کا جو ماحول تھا وہ 2 ٹائم ٹھیک تھا۔ جی، ایک وہی ٹائم جو 2002 میں جب اپنا سینیٹر اپنا صاحب اور گئے تھے نواب اکبر بگٹی شہید سے ملنے کے لیے، تو وہ ایک موقع تھا جو نواب صاحب کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے تھے۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ جب آل پارٹیز نے، جس میں عسکری قیادت بھی تھی میاں صاحب کے زمانے میں، مجھے مینڈیٹ دیا، جب میں جا کے ملا تو اس میں کافی پیش رفت ہوئی تھی۔ اسی طرح سینیٹر مشاہد حسین صاحب نے جو بات چیت کی، اب میرا اپنا ذاتی تجربہ یہی ہے کہ اب مذاکرات کے امکانات نہیں ہیں۔ اچھا، دونوں جانب نہیں ہے، ریاست کی جانب نہیں ہے اور ملیٹنٹس کی جانب نہیں ہے وہ مذاکرات۔ ہاں ریاست کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کریں کہ چیزوں کو تھوڑا سا لوگوں کو وہ کہے کہ بھئی ہم بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ ان میں سر دست یہ ہوگا کہ جو لاپتہ افراد کا ایشو ہے اس کو ایڈریس کریں، جو وہاں پہ گورننس ہے اس کو بہتر کریں، چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، چاہے وہ کرپشن ہو، چاہے ڈیولپمنٹس ہو، یوتھ کو انکریج کریں، اکانومی پہ زور دے دیں۔ لیکن معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن لاپتہ افراد کے حوالے سے تو پھر ریاست کا ایک اور موقف ہے نا، وہ تو کہتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے لسٹ میں نام شامل ہیں جو ہتھیار اٹھا کے ریاست کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوں گے، لیکن ایسے بھی کئی لوگ ہیں کہ 6 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد نکل کے آ گئے ہیں، 1 سال کے بعد نکل کے آ گئے، 2 سال کے بعد نکل کے آ گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست ان کو لاپتہ افراد کے ایشو کو ایڈریس کرے، ٹھیک ہے، اور جو پہاڑوں پہ ہے تو پہاڑوں پہ ہیں، ان کو تو نہیں لا سکتے، لیکن جو ان کے جیلوں میں ہیں ان کو کنسنٹریٹ کریں اور گورننس کو پولیٹیکلی اور پلس اکنومیکلی اس کو بہتر کریں۔ صوبے کے اندر سر امن امان کے حوالے سے یا دیگر ایشوز کے حوالے سے گورنمنٹ کی ریٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صوبے کی حالات بہت خراب ہیں۔ پہلے تھا ایک لو انٹینسٹی انسرجنسی، ابھی میڈیم پہ گیا ہے اچھا، میرے نزدیک۔ پہلے تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ لو انٹینسٹی وہ ہے، اتنے لوگ ہیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ لو سے میڈیم پہ گیا۔ لیکن سر جو مینگل صاحب کا موقف ہے، جو حال ہی میں انہوں نے ایک تقریر بھی کی ہے، جو اپنا خطاب بھی کیا ہے، آپ اس موقف سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں زیادہ جذبات؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مینگل صاحب کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ اپنے موقف کو بیان کریں، جی، چونکہ میں نیشنل پارٹی کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ نیشنل پارٹی کا کلیئر کٹ موقف ہے کہ پاکستان کے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، پارلیمنٹ کو بالادست ہونا چاہیے، عدلیہ اور میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے۔ ہم عدم تشدد کی سیاست کرتے ہیں، ہم فیڈریشن کی سیاست کرتے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشنلزم کی سیاست کرتے ہیں۔ باقی مینگل صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں، وہ میرے دوست ہیں، بڑے بھی ہیں، اس کا موقف اپنی جگہ پہ، لیکن نیشنل پارٹی کی موقف یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ سر یہ جو پھر ان کا استعفیٰ منظور ہوا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو 17 ماہ پہلے دیا تھا، پہلے ہو جانا چاہیے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اسی تقریر کے رد عمل میں تھا؟ دیکھیں نا، حقیقت تو یہی ہے کہ اس کے رد عمل میں ہوا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اگر منظور کرنا ہوتا تو اس وقت منظور کر لیتے، لیکن اس کے رد عمل میں میرے نزدیک ہوا ہے۔ تو اب سر اس نشست پہ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ سر میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، کچھ نام تو چل رہا ہے۔ نہیں، میں ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔